بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے فقہا کے نزدیک پوری دنیا جو ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ جو وہ لینڈز ہیں جہاں پہ مسلم کنٹریز ہیں، جو مسلمان ممالک ہیں، ان کو وہ دارالاسلام کہتے ہیں، اور وہ علاقے جہاں پہ غیر مسلم ہیں ان کو وہ دارالکفر کہتے ہیں۔ اور اس طریقے سے وہ پوری دنیا کو دارالاسلام اور دارالکفر میں تقسیم کر کے پھر بعض احکام ہیں جو ان پر منطبق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ دارالکفر کے بارے میں ظاہر ہے کہ جیسے کہ لفظ ہی سے واضح ہو رہا ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ کفار رہتے ہیں، جہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں جنہوں نے اسلام کا جانتے بوجھتے یا حق کا جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا ہے۔ تو میں نے جیسے کہ عرض کیا بہت دفعہ پہلے بھی، یہ تقسیم محل نظر ہے، یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر وہ شخص ہوتا ہے جو اسلام کا یا حق کا جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرے، یعنی وہ جانتا ہے کہ حق کیا ہے اور پھر بھی اس کا انکار کرے، اس قسم کے شخص کو تو کافر کہا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے کافر کو، اس طرح کے نان مسلم کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں وحی آتی تھی، اس زمانے میں خود وحی کے ذریعے سے پیغمبروں کو آگاہ کرتے رہے کہ ان کے مخاطبین میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا اور پھر کفر کے ارتکاب انہوں نے کیا اور کافر قرار پائے۔ یہ ذریعہ ہمارے پاس اب موجود نہیں ہے، اور اس بنیاد پہ ہم چنانچہ کسی بھی نان مسلم کنٹری کو دارالکفر نہیں کہہ سکتے۔ ہم ان کو دارالدعوت تو کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ جگہ جس پہ ہمیں دعوت دینی ہے اور اسلام کی دعوت کو پہنچانا ہے، مگر اس کو دارالکفر ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس ایریا میں کیا سارے کے سارے نان مسلم ایسے ہیں جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے اسلام کو سچا مانتے ہوئے، حق کو سچ مانتے ہوئے اس کا انکار کیا ہے یا نہیں۔ چنانچہ یہ تقسیم بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اب کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ اس تقسیم کی آخر وجہ کیا ہے؟ اگر فرض کیجئے کہ مان بھی لیا جائے کہ دو طرح کے ایریاز ہیں، دو طرح کے بلاکس ہیں، ایک مسلم بلاک ہے، ایک نان مسلم بلاک ہے، ایک دارالکفر ہے اور ایک دارالاسلام ہے، تو اس ڈسٹنکشن کا ہمارے پہ اثر کیا پڑتا ہے؟ تو اس ڈسٹنکشن کا اثر اس لیے بہت گہرا ہے کیونکہ ہمارے فقہا کی رائے یہ ہے کہ دارالاسلام جو ہے اس کو الٹیمیٹلی پوری دنیا میں پریویل کرنا ہے، اور جو دارالکفر ہے اس کو جہاد کے ذریعے سے زیر نگین لے کے آنا ہے اور اس کو بھی دارالاسلام بنانا ہے۔ یہ بات بھی میں اور جگہوں پہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ دارالکفر اور دارالاسلام کی یہ تقسیم کے بارے میں جو بنیادی قانون ہے وہ قرآن سے سمجھنا چاہیے، اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ رسولوں کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک پورے کا پورا معاملہ کیا اور اس کو آخرت کی ایک یاد دہانی بنا دیا، اور وہ یہ تھا کہ منکرین حق کو، جنہوں نے حق کو جانتے بوجھتے ان کا اس کا انکار کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی ان لوگوں کو، اور یہ سزا اللہ تعالیٰ نے آسمانی عذاب سے بھی دی اور اپنے رسولوں کے ذریعے سے اور ان کے پیروکاروں کے ذریعے سے بھی دی۔ چنانچہ یہ وہ ایک خاص قانون تھا جو اللہ تعالیٰ کا روبہ عمل ہوا، جو میسنجرز آف گاڈ یا اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی زندگی میں روبہ عمل ہوا، اور انہی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ اور اس کے روبہ عمل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ پورے کا پورا آخرت کی اس عظیم جو جواب دہی ہونی ہے اس پر ایک گواہ بن سکے، اس پر ایک گواہی پیش کر سکے۔ چنانچہ اگر اس بات کو ہم سامنے رکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ دارالکفر اور دارالاسلام کی تقسیم یہ ہم اپلائی نہیں کرتی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے کہ بعض وہ چیزیں جو رسولوں کے ساتھ خاص تھیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ساتھ خاص رکھا تھا، اس کو لوگوں نے عام کر دیا اور پھر اس کو ایک ایسے ابدی حکم کی شکل دے دی کہ اس کو آج تک روا رکھا گیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔